رکھتا ہے حلق میں اترتا نہیں ہے، وہ اس نظام سے نہیں، اس کو پھر مختلف قسم کے اور طبی آلات لگا کے اس کے جسم میں پانی اتارا جاتا ہے۔ کبھی اس مریض کو دیکھا ہے جس کے جسم میں پانی چلا گیا پھر نکل نہیں رہا، تڑپ رہا ہے، جسم سوج رہا ہے، اب اس کا پانی نکلتا نہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی اس پانی کو دیکھا ہے جو تم پی رہے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ چلو اگلی کی تفصیلیں تو بعد کی بات ہے، سادہ سی جو ہر بندے کو بات سمجھ آتی ہے، کیا تم نے ان بادلوں سے اس پانی کو تم نے اتارا ہے یا ہم اتار رہے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہتے تو اس پانی کو ایسا بنا دیتے جو پینے کے قابل نہ ہوتے، جو پینے کے قابل نہ ہوتا، پھر تم کیا کر لیتے؟ پھر تمہاری حکومتیں کیا کر لیتی؟ پھر قحط آ جاتا، تم پانی کی خاطر جھگڑتے۔ اچھا، افرأیتم ما تحرثون، کبھی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو تم یہ بوتے ہو، جو کھیتیں لگاتے ہو، اس کے اندر کبھی تم نے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم ان کو اگا رہے ہو یا ہم ان کو اگا رہے ہیں؟ اچھا، افرأیتم النار التی تورون، چلو یہ کھیت تو دور کی بات ہے، یہ تمہارے سامنے جو آگ ہے، کبھی تم نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ التی تورون، جس کو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون، اس کے ذرائع ایندھن تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ اس آگ کو حرارت کس نے دی؟ اس آگ کے حرارت کو ایک پھیلاؤ سے کس نے روکا؟ اس کو کسی ضابطے کا پابند کس نے کیا؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے ان سب چیزوں کو تم لوگوں کے لیے یاد دہانی بنایا ہے۔ اور بتائیے تو صحیح، اس یاد دہانی کے بعد آپ کو اپنے رب سے اپنا تعلق کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سارے تعلقات چھوڑیے، رشتہ داریاں چھوڑیے، آج یہ بتائیے اللہ سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ احمد ابن حنبل جیل میں ہیں رحمہ اللہ، جیل میں ہیں، مار کھا رہے ہیں، خلیفہ وقت ہے، ان کو کوئی اس کی بات پسند، اس کو ان کی کوئی بات پسند نہیں ہے، جیل میں ڈال دیا، آتی ہیں آزمائشیں، مار کھاتے ہیں، جیل میں مار بڑی سخت پڑ رہی ہے، وہاں پر ایک اور چور بھی بند ہے، ڈاکو، اس ڈاکو کو بھی مار پڑتی ہے، دونوں جیل کے ساتھی ہیں۔ وہ ڈاکو مار جب اس کو پڑتی ہے تو احمد ابن حنبل دیکھتے ہیں، اور جب احمد ابن حنبل کو مار پڑتی ہے تو اس ڈاکو کو پتہ لگتا ہے۔ وہ چور، وہ دنیا کا مجرم احمد ابن حنبل کے پاس آ کے بات کہتا ہے احمد ابن حنبل، میں تو دنیا کی خاطر مار کھا رہا ہوں پھر بھی ڈٹا ہوا ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر مار کھا رہے ہو، تمہارا ثابت قدم ہونا زیادہ بنتا ہے۔ میں دنیا کی خاطر ڈٹا ہوا ہوں اور تم اللہ سے تمہارا تعلق ہے، تم نے ڈگمگانا نہیں ہے۔ اب بتائیے، اس چور نے دنیا کی خاطر قربانی اور مار اور سب کچھ سہ لیا، اللہ کی خاطر آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ اللہ کی خاطر کیا کیا سہتے آئے ہیں؟ اپنا اللہ سے تعلق بتائیے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے۔ جو وہ دیکھ رہا ہے، کہاں اللہ آپ کے لیے مسکراتا ہے؟ اس تعلق کا بتائیے۔ یہ خاتون ہے، ایک آٹا گوندھ رہی ہے اور شوہر گھر سے باہر ہے، بچے اور باقی اہل خانہ ادھر ادھر ہے، آٹا گونتی ہے، آٹا گونتے گونتے پتہ لگتا ہے کہ شوہر کہیں راستے میں حادثے میں فوت ہو گیا۔ خبر پہنچی، اس خاتون کے سامنے آٹا ہے، گوند رہی ہے، کھانے کا وقت ہے، اس خاتون نے اپنے ہاتھ روک دیے، اس نے کہا آج سے پہلے شوہر کا مال تھا، میرا اس پہ حق تھا، اب یہ شوہر کا مال نہیں رہا، اب اس کے وارث بہت سے ہو گئے، اب اس آٹے کی طرف میرے ہاتھ بڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس خاتون کا تعلق شوہر سے تو تھا، لیکن اس کا تعلق اپنے رب سے زیادہ مضبوط تھا، وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے ایک ایک لقمے کا احساس کر رہی تھی۔ آپ بتائیے اللہ سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ کتنی دفعہ آپ نے بڑھتے ہوئے ہاتھ اللہ کے تعلق کی وجہ سے روکے اور چیز چھوڑ دی کہ نہیں، میرے رب نے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس نے اس کو میرے لیے پسند نہیں کیا۔ آپ اللہ کے ساتھ تعلق کا جائزہ لیجئے، پھر
اگر کسی سے محبت ہو جائے اس کا تذکرہ اچھا لگتا ہے، اس کا تذکرہ آنے پہ دل کو سکون ملتا ہے. وہ آپ کا رشتہ ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، کوئی ایسا فرد ہو سکتا ہے جس سے آپ چاہتے ہوں. اس کا ذکر ہی انسان کے دل کے اندر ایک بہار پیدا کر دیتا ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے دل کی کیفیت کو جائزہ لیجئے. جب اس دل کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا معاملہ آتا ہے، اس دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس دل میں اطمینان آتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ان دلوں کو، مومن دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے. کیفیت ہوتی ہے نماز پڑھ کے، اللہ کا ذکر کر کے، اور اللہ کے ذکر میں اگر کوتاہی ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہے. لیکن اگر یہ تعلق مضبوط نہ ہو وہ نماز بوجھ ہے. اور اگر اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار آپ کو سنائی دے گی جو بلال کو کہا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال نماز کا وقت ہے، اٹھو ہمیں ریلیکس کرو. یہ نماز انسان کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کو اس کے اعصاب کے اوپر ایک سکون طاری کرنے کے لیے ہے. اللہ سے اپنے تعلق ایک اور آیت کی روشنی میں بتائیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کے معاملے میں چکنے رہنا. اللہ کے معاملے میں آپ چکنے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنے صدموں اور ان خبروں میں جو آپ کو پسند نہیں اس میں ڈھونڈیے. ایک انسان کا عزیز اور پیارا فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو گیا، کھو دیا، لیکن جس نے کھویا تھا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. وہ رشتہ داریاں ہیں، وہ پیار ہے، محبت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، دوست ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اللہ نے جو چیز لے لی اسی نے دی تھی اور اس نے آزمائش کے طور پر دی تھی. وہ صدمے میں اس چیز کو بھولا نہیں. جب اس کو صدمے کی خبر ملی اس نے اس وقت بھی الحمدللہ کہہ دیا. جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کو پسند ہے کہ بندوں کے خاص عمل اپنی مخلوق سے اگلوانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے پوچھا، ماذا قال عبدی، میرے اس بندے نے جب اس کو یہ صدمہ ملا تو کیا کہا تھا؟ بتاؤ اس فرشتوں کیا کہا تھا؟ فرشتے گواہی دیں گے، حمیدک واسترجع، اس نے اس وقت بھی کہا الحمدللہ اور ساتھ ہی اس نے انا للہ پڑھ کے معاملہ تیرے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی ادا پسند آئی، اس کا یہ تعلق پسند آیا، اس کا یہ تعلق کا خیال رکھنا پسند آیا، اس صدمے میں بھی تعلق کو ترجیح دینا پسند آیا. اللہ نے فرشتوں سے جب بات سنی تو کہا ابن لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے اس صدمے میں صبر اور میرے تعلق کو یاد رکھنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام رکھ دو وسموہ بیت الحمد، اور اس کو تعریف کا گھر، تعریف کی وجہ سے ملنے والا گھر، یہ محل اس کے لیے مقرر کر دو. صدمے ہماری زندگیوں میں بھی آتے ہیں. بتائیے آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ خبر آئے گی فلاں مال نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا، یہ مسئلہ ہوا، یہ رپورٹ آئی، اب بیماری لگ گئی، یہاں بیماری آ گئی، گر گئے، چوٹ لگ گئی. اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملات کیسے کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق آپ کی تنہائی میں کیسا ہوتا ہے؟ موبائل پر لگے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، سامنے ایک ایسا منظر آ جاتا ہے جو بیہودہ ہے. کہیں جا رہے ہیں، گناہ کا موقع ملتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. گاڑی میں بیٹھے ہیں، گانا لگا دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اللہ سے تعلق ایک آیت کی وجہ سے بنا ہوا ہے. بندہ موبائل کو پیچھے کر دے، اس گانے کو بند کر دے، اس گناہ سے رک جائے، وہ حرام کمائی چھوڑ دے. کیوں؟ اس نے پڑھا تھا الم یعلم بان اللہ یرا، یہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے.
وہ اس وجہ سے شرما گیا، اوپر اللہ دیکھ رہا ہے، میرا تعلق میرے دوست سے ہے، میں دوست کے سامنے کچھ برا کام کروں تو اس کی آنکھوں میں بھی گر جاؤں گا، اور وہ بھی ساری عمر کے لیے اس تعلق سے اذیت محسوس کرے گا کہ جس شخص سے میری دوستی تھی وہ کیسا لگتا تھا لیکن نکلا کیسا۔ میں ایک دوست کے احساسات اور اس کی نظر میں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اس کے سامنے برائی نہیں کرتا۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، جو اللہ اوپر دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سامنے ہے، دیکھتا ہی جا رہا ہے، غفلت میں نہیں جاتا، اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، مصروف نہیں ہوتا، حیٌّ ہے، قیوم ہے، سدا رہتا ہے۔ وہ تعلق اس بندے کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ سوال یہ ہے، آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ مختلف شخصیات سے تعلق جتلانے والوں، مختلف شخصیات کو دیکھ کر ان کے مطابق پگڑی اور ٹوپیاں اور مختلف رنگ پہننے والوں، اپنا اللہ سے تعلق تو بتاؤ۔ قرآن کا ایک جملہ کہہ رہا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے رب العالمین سے بڑا ڈر لگتا ہے، دوستوں سے نہیں، برادری سے نہیں، گھر سے نہیں، گناہ چھوڑ دیتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میرا تعلق رب سے اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بتائیے تو صحیح، آپ کے رویے میں اللہ سے تعلق کا اثر کہاں ہے؟ پھر دائیں بائیں لوگوں سے شکوہ کرنے والوں، ان پہ غصہ کرنے والوں، بیٹھتے ساتھ ہی اوپر سے لے کے نیچے تک لوگوں کی چغلیاں کرنے والوں، اللہ سے تعلق کی وجہ سے لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے تعلق کی وجہ سے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اللہ سے میرا تعلق ہے، اس بندے کی کیا بات ہے، چھوڑو معاف کرو، اس رشتہ دار نے غلطی کر دی نا، میرا تعلق اللہ سے ہے، معاف کر دو، اس نے یہ غلط لفظ کہہ دیا تھا، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اپنی زندگیوں میں اس تعلق کو اس واقعے کی روشنی میں لے کے آئیے۔ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی پر جو ام المؤمنین ہے رضی اللہ عنہ، عائشہ، ایک شخص الزام لگا دیتا ہے۔ الزام لگانے والا گھر کا بندہ ہے، غلام ہے، اس کو کھانا، اس کی ساری کفالت ابو بکر کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر کا بندہ باتوں میں آ کر اسی گھر کی عزت پر الزام لگا دیتا ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا اور اس عظیم خاتون ہماری ماں سے اس داغ کو دھو ڈالا، حقیقت آشکار ہو گئی، لیکن دل کے اندر اتنا بڑا جو صدمہ تھا، ابو بکر نے رضی اللہ عنہ قسم کھا لی، آج کے بعد اس غلام کے اوپر ایک پیسہ خرچ نہیں کروں گا، یہ اس قابل نہیں۔ اپنے بہت سے نزدیک پالے ہوئے، اپنے سنبھالے ہوئے، وہ ایسا دغا دے جاتے ہیں کہ انسان اس کے بعد نیکی کا ارادہ ہی ترک کر دیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری نیکی ہی میرے لیے یہ سانپ بنی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسی قسم کھا لی۔ قرآن کریم نازل ہوتا ہے، وَلَا يَأْتَلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے نا، اپنے فضل سے نوازا ہے، وہ ایسی قسمیں نہ کھائیں کہ وہ آج کے بعد ان فقراء پہ، ان رشتہ داروں پہ، ان مہاجروں پر وہ خرچ نہیں کریں گے، ایسا وہ نہ کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وہ درگزر سے کام کر لیں، جو ہوا منہ موڑ لیں، بھول جائیں، درگزر کر دیں، دل سے نکال دیں۔ پھر قرآن کہتا ہے، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق ہو اور اللہ تمہیں معاف کر رہا ہو اور تم لوگوں کو معاف کر رہے ہو؟ تم ادھر گھر میں معاف کرتے ہو، اللہ تمہیں آخرت میں معاف کر رہا ہے، ادھر تم دنیا میں لوگوں سے درگزر کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے درگزر کا سامان کر رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں صرف پڑھتے نہیں تھے، صرف سنتے نہیں تھے، وہ سن کر غور کرتے تھے، یتدبرون تھے، وہ کہتے ہیں واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں۔ قرآن پوچھتا ہے کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ خدا کی قسم مجھے پسند ہے کہ اللہ میرا معاف کر دے مجھے۔ اس شخص کو انہوں نے فوری طور پر اس کا نفقہ بحال کر دیا۔ ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ۔ یہ آیت صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، ہمارے گھروں میں بھی تو خواتین غلطیاں کرتی ہیں، مرد اس لیے معاف کیوں نہیں کرتے کہ میرا تعلق اللہ سے ہے، میں درگزر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں،
معاف کر رہا ہوں، مجھے اللہ معاف کر دے۔ دوست یار رشتہ دار بھی تو غلطیاں کرتے ہیں، کیوں دشمنیاں بنا لیتے ہیں؟ کیوں ان چیزوں کو دل میں بسا کے اپنا آپ جلاتے رہتے ہیں؟ معاف کریں، اللہ کی خاطر معاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر معاف کرنے والا معاملہ اپنے اپنے رویوں میں بتائیں کہ اللہ سے تعلق اس آیت اور اس واقعے کے نتیجے میں کیسا ہے۔ مجھے اور آپ کو ادھر ادھر کے ناموں کی بجائے، ادھر ادھر کے فرقوں کے ناموں کی بجائے یہ بتائیے ہم ربانی کتنے ہیں، اللہ والے کتنے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ دین پر تھوڑا سا چلے، ہوتا یہ ہے تھوڑا سا دین پہ عمل کیا کہیں سے تانا آئے گا، تھوڑا سا بہتر ہوئے ادھر سے تنقید آئے گی، تھوڑا سا اور آگے بڑھے لوگ کہیں گے تم تو وہی تھے جو کل کو یہ کرتے تھے، آج بڑے تم حاجی نمازی بنے، توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا اور بڑھیں، تھوڑی سی طاقتیں آ جائیں گی، اور ایمان پہ چلیں۔ جیسے جیسے آپ کا دین پر عمل کا دائرہ بڑا ہوتا جائے گا، اپنی ذات سے گھر سے گلی سے آپ ریاستی سطح پہ آگے بڑھ کے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کریں گے، اتنا آپ پہ حملے، طنز اور یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ اس طنز میں، اس تنقید میں آپ کا اللہ سے تعلق کا آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے؟ ایک شخص نے مذاق اڑایا، اس نے آپ کے ماضی کا حوالہ دے کے مذاق اڑا دیا۔ آپ کا ایک عمل اچھا ہے، 2 غلط ہیں، اس نے 2 کو اٹھا کے آپ کا پھر مذاق اڑا دیا تاکہ آپ کو ایک سے بھی اٹھا سکے۔ لیکن آپ کا ایمان اس کے طنز کی وجہ سے بڑھ گیا، یہاں سے اللہ کے سے تعلق کا پتہ لگتا ہے۔ لوگوں نے تنقید کی کہ اس معاشرے میں جینے والے نہیں جی سکو گے، اس میں دین پہ چلنے والے، فیشن کو چھوڑنے والے کیا کر رہے ہو؟ سارے ناچ رہے ہیں، تم ناچتے کیوں نہیں؟ سارے بے لباس ہو رہے ہیں، تم بے لباس کیوں نہیں ہوتے؟ ساروں کی اولادیں آپس میں مل کے گناہ کو اب گناہ سمجھتے نہیں، کلچر ہے، دوستیاں لگا رہے ہیں، تمہارے بچے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میرا تعلق اللہ سے ہے۔ وہ جتنا معاشرہ اس کے اوپر زور دے رہا تھا، اس کے ذہن میں آیت آتی تھی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ لوگوں نے آ کے کہا یہ سارے کے سارے لشکر تمہارے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں اور ڈرو، مارے جاؤ گے۔ فاخشوهم قد جمعوا لكم، یہ سارے کے سارے تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے۔ فزادهم ایمانا، ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا ایمان بڑھ رہا تھا۔ وہ شادی حال میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ گانے بند کرو، وہ رشتے ایمان کی بنیاد پہ کرتے تھے، لوگ ہنس رہے تھے کیا کرتے ہو، مارکی کا فنکشن ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اس کو اٹھا کے نکال دو۔ فزادهم ایمانا، اس کا تو ایمان بڑھ رہا تھا۔ وہ اکیلی تھی، پورے خاندان میں اکیلی تنہا عورت تھی، پردہ کرنا چاہتی تھی اور کر رہی تھی۔ بھائی اور باپ بولتے نہیں تھے لیکن اس کی حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ معاشرہ اس کا پردہ اتارنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ دفتر میں جاتی تھی، کہتے تھے انٹرویو لیں گے تو چہرہ تو دکھا، وہ تعلیم میں تمہیں داخلہ دے دیں گے لیکن یہ حجاب تو اتار۔ لیکن وہ بیٹی ایمان والی تھی۔ فزادہم ایمانا، لوگوں کی تنقیدیں تبصرے سنتی تھیں، اس کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمیں کافی سہارا ہے۔ آپ بتائیے آپ کی زندگی میں ایسا لمحہ کب آیا جب دین کی وجہ سے، دین کے کسی پہلو کی وجہ سے آپ پر تنقید ہوئی، آپ کو توڑنے کی کوشش کی، جذبات آپ کے بھڑکا کر آپ کو دین کے الٹ لے جانے کی کوشش کی گئی، آپ نے کہا حسبنا اللہ، پرواہ ہی نہیں، ہمیں ہمارا سہارا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی بہترین، کیا ہے شاندار ایسا کارساز ہے جس کے سپرد ہم اپنا سب کچھ کر دیں۔ فرقوں کی بنیاد پر مسجدوں میں جانے والوں، اللہ سے اپنا تعلق تو بتاؤ۔ فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو جانے والوں، سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے حوالے سے اپنا تعلق تو بتاؤ۔ وہ قرآن کی جو آیت چلے جا رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچ جائیں، بندے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کوشش ہے کہ ایک تقویٰ کے راستے پہ چلتے جائیں، درمیان میں پھسلتے ہیں لیکن اٹھ کے پھر اسی راستے پہ چلتے ہیں، ادھر ادھر نگاہ جاتی ہے، تھوڑا سا بہکتے ہیں لیکن پھر تقویٰ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے کبھی محسوس کیا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بندوں سے اپنا تعلق نہیں بتا رہے بلکہ کہتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا؟ اب باری تعلق بتانے کی اللہ کی ہے،
اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی کے راستے پہ چلتے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن جب میں نے گانا سن لیا، میں نے فحش منظر پال لیے، مجھے فلموں سے پیار ہو گیا، میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے کس کا ساتھ کھو دیا؟ بتائیے کس کا ساتھ کھو دیا؟ اللہ کا ساتھ کھو دیا۔ جب وہ ایک فحش منظر آیا، وہ ایک اداکار آیا، وہ ایک دین فروش، کوئی بھی اپنے ویوز کو پسند کرنے والا کوئی ایسا آ گیا، میں نے اس کے ساتھ وقت ضائع کر دیا، میں فحاشی کا شکار ہو گیا۔ میں نے کس کا ساتھ برباد کر دیا؟ اللہ کا ساتھ برباد کر دیا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، جو نوجوان بیٹھے ہیں، وہ میڈل کلاس کے، وہ میٹرک کے، ایف اے ایف ایس سی کے اور یونیورسٹی لیول کے، وہ اس جوانی میں اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو تو کیا خوبصورت جوانی ہوگی، کیا شاندار زندگی ہوگی۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یہ تقوی کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں، والذین هم محسنون، جو شاندار سے شاندار کردگی دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں احسان کے درجے میں جا کے۔ اے اللہ ہم سب کو الذین اتقوا بنا دے، اے اللہ محسنون میں شامل فرما دے۔ وہ جو تیرے ہیں اللہ، جن سے آپ پیار کرتے ہیں اور جن کا آپ ساتھ دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی اور ایسی ہی سیرت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی نبینا محمد، اللہم بارک علی نبینا محمد۔ اللہ سے اپنے تعلق کا بتائیے کیسا ہے؟ اس تعلق میں قربتیں کہاں محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے اللہ کا میں ذکر دو الفاظ میں کرنے لگا ہوں، اللہ اور ربی۔ اب ان کو اپنے لیے استعمال کر کے دیکھیں۔ میرے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو میرا ذہن کہاں جاتا ہے؟ جب ربی کا ذکر آتا ہے تو میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے زیادہ نظر آتا ہے؟ یہ دونوں لفظ آپ سجدے میں اور رکوع میں ان میں سے ایک دونوں میں سے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے سبحان اللہ العظیم، حالانکہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، وہاں پر تعلق کی تجدید ہونی ہوتی ہے۔ جب ہم کھڑے تھے، دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں عزت والے ہوتے ہیں، کس کے سامنے جھک جائیں حقیر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حقیر ہوتا ہے اس کے سامنے جو ہوگا وہ عظیم ہوگا۔ جب ہم ایک کیفیت میں گئے، ہمیں رب کی جو ہم حقیر ہو گئے تو اللہ کو عظیم مان کے ہو گئے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے کہا ربی، سبحان اللہ نہیں کہا، میرا رب کہا۔ ربی لفظ کے اندر ہے میرا رب۔ کبھی محسوس کیا میرا رب کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میرا گھر، اس میں ملکیت ہوتی ہے، اس میں اپنی ملکیت کا ایک پورا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو آپ جب کہتے ہیں سبحان ربی، ربی پہ رک کر کبھی سوچا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیا واسطہ دے کر رکوع میں جا رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں میرا رب عظیم، میرا رب تمام قسم کے گناہوں اور غلط عقیدوں سے، اور جو اس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی رہ جائے اس سے پاک ہو کے اپنی ایک حد پر، اپنی ایک بلندی پر ہے، اس رب کی میں تسبیح کر رہا ہوں۔ اپنا رب کہہ کے جب آپ کہتے ہیں تو کبھی اس تعلق کو محسوس کیا کہ میں اپنا بیٹا، اپنی ماں، اپنا باپ، میرا باپ جب کہتا ہوں، یہاں پہ میں میرا رب کہہ رہا ہوں۔ پھر جب کھڑے تھے، جھکے، حقیر ہوئے، لیکن جب بالکل ہی گر گئے، یہ ماتھا ہی اٹھا کر کسی کے قدموں میں رکھ دیا یا زمین پہ رکھ دیا، تو یہ تو گھٹیا ہونے کی آخری حد تھی۔ اس سے زیادہ تو بندہ نیچے جا ہی نہیں سکتا۔ جب خود کو نیچے گرایا تو اس رب کی بلندی یاد آئی، جب حقیر کیا تو اس کی عظمت یاد آئی۔ وہاں پر بھی جب گرا تھا، سب کچھ گرا کے بھی جو میرا تعلق تھا وہ تھا ربی کے الفاظ کے ساتھ۔ ربی، میں ادھر گرا ہوں اس لیے کہ میرا رب سب سے بلند ہے، میرا تعلق اس کے ساتھ ہے، میری جتنی پستی ہوگی میرا رب مجھے اتنی ہی بلندی عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ دے رہا ہے اور میرا رب ہے۔ اب جب ابھی رکوع اور سجدے میں کہہ کے گئے ربی، سیڑھیاں مسجد کی اتر کے باہر جا کے شیطان کو راضی کر رہے ہیں، تو پھر وہ ربی کون تھا؟ یہاں پہ ربی، اس سجدے میں، اس رکوع میں ربی تھا،
لیکن جب لوگوں کو مال لوٹ رہے تو وہاں پہ مالی کیوں ہو گیا؟ وہاں پہ دنیایا کیوں ہو گئی؟ وہاں پہ اپنی کبریائی کیوں آ گئی؟ یہاں پہ گرے تھے وہاں پہ متکبر کیوں ہو گئے؟ اس تعلق نے کبھی نماز کے اس تعلق نے کبھی گناہوں سے روکا ہے؟ جو نماز کو سوچنا شروع کر دے گا اس کو نظر آئے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو بڑی طاقتور چیز ہے، یہ تو مجھے برائیوں سے اور بڑے بڑے جرموں سے روک دیتی ہے۔ تب جا کے وہ محسوس کرے گا یہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، یہ نگاہیں جھکا دیتی ہے، یہ کانوں کو آلودگی سے بچا لیتی ہے، یہ رشتوں کو غیبت سے بچا لیتی ہے، یہ نماز انسان کا ساتھی بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو ماننے والوں، قرآن میں 5 یا 6 جملے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن ان کے الفاظ کو جب آپ ڈھونڈیں گے اور اس کو ایک شکل میں لکھیں گے، اللہ کا بندے سے پیار اور اپنی طرف جس کا تعلق اللہ سے ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے درجے نظر آئیں گے۔ جو تعلق چلا تھا نا سبحان ربی الاعلیٰ سے، قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر دل سے ایمان رکھے گا، تعلق بنا کے رکھے گا، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ یہدی قلبہ، ہمارے خاندانی معاملات میں دل ادھر ادھر ہوتے ہیں، ہم کام خراب کر بیٹھتے ہیں۔ آپ صرف مانتے ہیں نا، صرف ماننا نہیں ہے۔ ایک اور آیت کہتی ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو زور سے تھام لے، چمٹ جائے، جیسے بچہ ماں کو چمٹ جاتا ہے، یعتصم اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے چھوٹ نہ جائے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اس کو بالکل سیدھے راستے کی طرف اس کو راستہ دکھا کے رہنمائی کر دی گئی۔ تھامنے کا کبھی سوچا ہے اللہ کو تھامنا؟ یعتصم باللہ، مضبوطی سے تھام لینا۔ پھر جب اللہ سے تعلق ہے نا، اس چہرے سے کبھی اللہ کا تعلق سوچا ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر دیا، ڈائریکشن اللہ کی طرف ڈال دی، کبھی یہ کیفیت اپنے پہ طاری کی ہے؟ جب یؤمن باللہ ہو گیا، وَمَن يَعْتَصِم ہو گیا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ہو گیا، اب بندہ جب اللہ کی راہوں پہ چل رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے ان کو ہم اپنے راستے دکھاتے جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو اچھا کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی ان آیتوں کی بنیاد پر اپنی زندگی اور اپنا ہدف طے کرنے کی کوشش کی ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اے اللہ ہم سب کو ایسے ہی محسنین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ جو ہم آیتیں بتاتے ہیں، جو سنتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان کا حقدار بنا دے۔ رب کریم میں بلند درجے ہیں، ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت سے ہم ان کو پا سکتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ درجہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی وبالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ۔ اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہم سب کو آپ کی محبت چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ وحب من یحبک، جو تجھ سے پیار کرتے ہیں اور جنہیں آپ پیار کرتے ہیں، اے اللہ ان کی نظر میں بھی ہمیں محبوب بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جتنے بھی تیرے پسندیدہ کام ہیں ہر چیز سے زیادہ ان کو محبوب بنا دے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ بڑی سخت عذاب ہے، بڑے سخت منظر ہیں، ہم نہیں باز آتے، پھر پھسل جاتے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو اس آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، اے اللہ اس پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ جو گناہ کر جاتے ہیں، اللہ وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے کانوں کو، اے اللہ ہمارے جسم کے ہر حصے کو، ہماری ہر صلاحیت کو، ہمارے ہر سانس کو گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ قو انفسکم واہلیکم نارا، ہم اپنے گھروں میں، اپنے گھرانوں میں اپنے ہاتھوں سے دوزخ کی آگ جلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں اور اس کو الاؤ دیتے ہیں، گناہوں کی شکل میں، میوزک کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں، بے پردگی کی شکل میں، بے نمازی ہونے کی شکل میں۔ اے اللہ ہمیں وہ دوزخ کی آگ بجھانے کی توفیق عطا فرما دے۔
ہم سب کو اپنے پورے خاندان کو دوزخ سے بچانے والا فرد بنا دے۔ یہاں پر جتنے رشتہ دار بیٹھے ہیں اللہ ان کو جنت کے رشتہ دار بنا دے۔ جو رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں اللہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانے والا رشتہ دار بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو صحت، ایمان والی اور کسی کا محتاج نہ ہونے والی لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے جو اساتذہ تھے جو ہیں یا معلمات تھیں یا معلمین تھے، اے اللہ جنہوں نے قرآن پڑھایا یا کوئی بھی تعلیم دی، زندگی کے کسی بھی موڑ پر جنہوں نے ہم سے خیر خواہی کی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں کوئی بیماری حادثہ ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ جو کسی تکلیف کا شکار ہیں اللہ اس تکلیف کو ختم فرما دے۔ اے اللہ کوئی بڑا صدمہ انتظار کر رہا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو ٹال دے۔ اے اللہ کوئی غرق ہونا، ڈوب کے مرنا، کٹ کے مرنا، جلنا، تڑپنا، رب کریم کوئی سنگین بیماری ہے اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہے ہم سب کو اس کے بچا لے۔ اے اللہ الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ میں شامل فرما دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہمارے دل بھی ایسے بنا دے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا میں شامل فرما دے۔ والذین هم محسنون کا درجہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اے اللہ ہمیں ایسا ہی دل جس کی رہنمائی آپ نے کی ہو، اور اے اللہ جو آپ سے ایمان سے بھرا ہو ایسا ہی دل عطا فرما۔ اے اللہ جو تجھے تھام لیں، جو تجھے پکڑ لیں اے اللہ، اور تیرے سے پکڑ کے مضبوطی سے اے اللہ تیرے قرآن کو اور تیری ذات سے چمٹ جائیں، اے اللہ ہمیں ایسا ہی اعتصام عطا فرما دے۔ اے اللہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم ہیں تو گناہ گار لیکن بار بار تیرے ہی راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کہتے ہیں جو ہماری خاطر ہماری طرف آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، ان کو ہم خود راستے دکھائیں گے اور ضرور دکھائیں گے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دکھائے ہوئے راستوں پہ ڈال دے اور اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مدارس، مساجد، علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی آج مسجد سفیان چکری روڈ سے یہاں پہ آئے ہیں، شاندار کام کر رہے ہیں، ایسا علاقہ جہاں پر بہت کم اچھا کام ہوتا ہے وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اس مسجد میں آئے ہیں۔ اے اللہ ان کی اس مسجد کے شاندار طریقے سے تکمیل فرما دے۔ اے اللہ اسی مسجد کے یہ سابقہ امام بھی ہیں، وہاں پہ شاندار کام کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس مسجد سے وابستہ، اس ادارے سے وابستہ جتنے افراد جہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہر معاملے میں اللہ آسانی فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ کوئی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ جو ہمارے نمازی پچھلے 3-4 ہفتوں میں کافی فوتگیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہر میت کو معاف فرما دے۔ جو اپنی قبروں میں جا اترے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔